آپ نے سب سے پہلے یہ سپاہ صحابہ والے ان سے پنگا لیا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ ان کے پاس بھی تھوڑی پاور تو ہے ہی. اس کے علاوہ حکومت ایران سے آپ کا اتنا بڑا پنگا ہوا ہوا ہے, مرجعیت پہ یا ولایت فقیہ پہ, ان کے پاس تو بہت زیادہ ہی پاور ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب کی بھی حکومت سے ہی آپ سمجھ لیں, کیونکہ صحابہ کے معاملات میں آپ ان سے بہت زیادہ اختلاف رکھتے ہیں, اور الٹا جو معاملات ہیں آپ کے تو وہ بھی بہت بڑا پنگا ہے, اور پاور ان کے پاس بھی ہے. میں پوچھ یہ رہا ہوں کہ اب آپ اس میں یہ نہیں بولنا امام زمانہ کی پاور, لیکن ان کے علاوہ ایسی کون سی پاور ہے جو آپ کو ان سے بچا رہی ہے, دنیاوی پاور؟ کوئی نہیں ہے جو اللہ بچا رہا ہے. اللہ بے شک اللہ بچا رہا ہے, دنیاوی کوئی نہیں ہے. دیکھیں سپاہی صاحبہ پاکستان میں ایکٹیو ہے, امریکہ میں ایکٹیو نہیں ہے. میں نے امریکہ میں یہاں پہ قانون کی حکومت ہے, یہاں پہ امریکہ میں قانون کی حکومت ہے. اگر یہاں پہ کوئی وہابی گروپ کوئی وغیرہ یہاں پہ ایسے حرکات کرنے کی کوشش کریں, ان کا سیدھا ان کا جیل میں جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ یہ لوگ ایکٹیو نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کوشش کریں, کوئی والنٹیئر کرے کوشش کرے, لیکن یہ لوگ یہاں پہ ان کی کوئی پریزنس نہیں ہے امریکہ میں. اسی طرح حکومت ایران کے حدود میں, وہ تو کوئی ایران کے حدود کے اندر تو ان کا کوئی مخالفت نہیں کر سکتا. عراق میں, افغانستان میں, پاکستان میں بھی وہ کارروائی کر لیتے ہیں. وہ اپنے مخالفین کو انہوں نے کراچی میں, کوئٹہ میں, لاہور وغیرہ میں بہت قتل کروایا پاکستان کے اندر, یعنی شوٹنگ کروایا, قتل کروایا, اور یہ لوگ جانتے ہیں. اور پاکستانی شیعہ ویسے بھی تو وہ خوشی سے بھی کسی ایران کے خوشنودی کے خاطر ان کو حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو خود قتل کریں گے. عراق میں اسی طرح, لبنان میں اسی طرح, دبئی میں بھی وہ قتل کرا سکتے ہیں. لیکن یورپ میں ان پہ کافی سختی ہے. انہوں نے کوشش کی ہے, پہلے یورپ میں کچھ لوگوں کو قتل کیا. یورپی ممالک نے ایران پہ بہت دباؤ ڈالے, بہت سینکشنز ڈالے کہ آپ اپنے مخالفین کو ہمارے سرزمین میں قتل نہیں کر سکتے. تو اس لیے وہاں پہ بہت الرٹ ہے ایرانی, جب تک بہت سخت مجبوری نہ ہو تو ایرانی یورپ میں وہ کسی کو اساسینیٹ نہیں کرتے. امریکہ سے تو بہت ڈرتا ہے ایرانی حکومت, جہاں تک امریکہ سعودیہ کے تو کافی تعلقات بھی ہیں نا امریکہ کا. جی ہاں, امریکہ کے اندر یہ لوگ اتنے یہ لوگ بالکل امریکہ سے ڈرتے ہیں. سعودی حکومت کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ میں نے نہیں سنا ہے کہ سعودی حکومت بذات خود مذہبی وجوہات کے بنا پر کہ کوئی صحابہ کو برا کرے وہ خود قتل کرتے ہیں. آج تک میں نے نہیں سنا. پاکستان میں اگر کوئی مثلا صحابہ کو برا بلا کرے نا, وہ تو ایسے لوگ ہیں جو قتل کریں گے, لیکن وہ سعودی سے پوچھے بغیر قتل کریں گے. وہ سعودی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو, وہ خود قتل کر لیتے ہیں. ان کے خود اپنے ایسے آرگنائزیشنز ہیں. میں نے آج تک نہیں سنا. سعودی حکومت جہاں تک سعودی حکومت کا تعلق ہے, سعودی حکومت ایک سیکولر گورنمنٹ ہے. سعودی حکومت جو ہے, شاہی خاندان ایک سیکولر, یعنی ان کی فارن پالیسی بالکل سیکولر ہے. وہ ڈومیسٹک طور پر ڈومیسٹک اختیارات مذہبی امور میں انہوں نے وہابی علماء کو دی ہیں. لیکن سعودی خاندان بادشاہ جو ہے وہ بہت کچھ کرتے ہیں. وہ قمار بھی کھیلتے ہیں, جوا بھی کھیلتے ہیں, وہ شراب وغیرہ, مثلا ابھی محمد بن سلمان نے ریاض وغیرہ میں بہت سارے کانسرٹ کرائی ہیں اس نے. یہ تو بہت بڑا مشہور ہے کہ یہ لوگ سب کچھ کر لیتے ہیں نا. سعودی جو شہزادے ہیں, یہ شاہی خاندان ہے, ان کا تو دین کا اتنا پرواہ تو نہیں ہے. اگر آپ صحابہ کے خلاف کچھ بولیں تو وہ آپ کو قتل, اس طرح نہیں ہے. سعودی خاندان کو بالکل اس بات کی پرواہ نہیں ہے. آپ سعودی کے حدود میں بھی اگر آپ صحابہ کو برا بلا کہیں تو سعودی بادشاہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, ان کو پرواہ نہیں ہے کہ عمر کو آپ. ہاں البتہ سعودی میں وہاں پہ وہابی جو علماء ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے آپ کے خلاف سعودی حدود میں, تو نہیں کر سکتے. اس لیے سعودی علماء کے لیے وہ انٹیریئر منسٹری, وزارت ارشاد وغیرہ جو ہے وہ علماء کے ہاتھ میں, مولیوں کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ آپ کو پکڑ لیں گے. وَإِلَّا سعودی جو شاہی خاندان ہے, ان کا فارن پالیسی ہے, اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ ان کو برا بلا کہیں. اگر وہ سعودی گورنمنٹ جو شیعوں کے خلاف انویسٹ بھی کرتی ہے, وہ اس لیے انویسٹ نہیں کرتی, یعنی جو تکفیری گروپ ہیں ان کی حمایت کر رہی ہے, وہ مذہبی وجوہات کے بنا پر نہیں, سیاسی وجوہات کے بنا پر, کیونکہ وہ ایران کے ساتھ بیلنس کرنا چاہتے ہیں, ایران کا کاؤنٹر ویٹ بننا چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے شیعوں کو مختلف ملکوں میں شیعوں کی پولیٹیکل پارٹیز بناتے ہیں, ان کے پیراملٹری گروپس بناتے ہیں. تو ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ مختلف ملکوں میں ہم ہمارے بھی پیراملٹری فورسز ہوں, ہماری بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوں, اور ہمارے بھی کارندے ہوں, تاکہ ایران جو ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایران کا جو ہے رقیب سمجھتے ہیں, کمپٹیٹر سمجھتے ہیں, ایک ریجنل, وہ اپنے آپ کو جیسے ایران اپنے آپ کو ریجنل سپر پاور مانتے ہیں, تو سعودی بھی اس سے بڑا اپنے آپ کو سپر پاور مانتے ہیں ریجنل علاقائی طور پر. تو وہ یہ جو اگر وہ سعودی حکومت تکفیری گروپوں کا, وہابی گروپوں کا سعودیہ سے باہر ان کی حمایت بھی کرتا ہے, وہ مذہب کی وجہ سے نہیں ہے, وہ سیاست کی وجہ سے, ایران پالیسی کی وجہ سے. آپ دیکھیں شاہ کے زمانے میں جب تک بات شاہ ہے, وہ شیعہ گروپس, شیعہ پولیٹیکل پارٹیز, ان کا کام ہی نہیں تھا اس سے, یعنی وہ شیعوں کے لیے شیعہ کا پیراملٹری فورس بنا دے, وہ اس طرح گیم نہیں کھیلتا تھا. تو اس زمانے میں سعودی بھی نہیں کرتے تھے.
सऊदी भी तकफीरी ग्रुप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, कोई दुनिया में कोई जिहादी ग्रुप या तकफीरी ग्रुप जिनका काम हो शियों को कत्ल करना, इस तरह नहीं था, ठीक है ना। तो ये कशमकश इनकलाब ईरान के बाद शुरू हुआ। तो अर्ज यह है कि सऊदी गवर्नमेंट तो इस तरह से है, वो एक सेकुलर गवर्नमेंट है, वो उसका इन बातों पे सहाबा के उसको परवाह नहीं है। पर मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अमेरिका में यहाँ पे कानून का हुक्मरानी है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में दुनिया का वाहिद मुल्क है, इसका सबसे पुराना डेमोक्रेसी है कि यहाँ पे 1796 में, उस जमाने में जब पूरी दुनिया में बादशाहते थी, उस जमाने में यानी एक रोशन ख्याल तबके ने आज़ादी बशर के लिए एक मुल्क बनाया और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले जिस चीज़ को इन्होंने बिल ऑफ राइट्स में सबसे पहले कि यहाँ के बाशिंदों के लिए ये प्रोटेक्टेड है, वो आज़ादी बयान है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है ना। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बदौलत यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं अमेरिका में। मैं यहाँ पे अगर मैं चाहूँ यहाँ पे बैठ जाऊँ सुबह से शाम तक जो बाइडन को गाली दे दूँ, बुरा कहूँ, उसने ये किया, उसने ये किया, यहाँ पे कोई ना पुलिस आएगा ना FBI, कोई भी मुझसे नहीं पूछेगा। लोग शायद कमेंट कर दें कि आप अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोई मुदाखलत नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ से सुबह से शाम तक इधर बैठूं, हम अमरीकी सियासत पे गाली दे दूं, तनकीद करूं, लोगों को मसलन कह दूं कि ये बहुत बुरा काम कर, और लोग बहुत सारे कर रहे हैं सुबह से शाम तक अमेरिका में बैठकर, अमेरिकी गवर्नमेंट एक लम्हे के लिए भी आपके पास नहीं आएगी, ना पुलिस आएगा, ना FBI आएगा, ना आपको अरेस्ट करेंगे, कोई कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरे मोहतरम भाई, यहाँ पर ये आपको अगर कोई अजीब चीज लग रही है तो अमेरिका में एक आम सी चीज है, अमेरिका में बहुत ही आम चीज है कि इंसान अपने रिलीजन के लिए, अपने मजहब के लिए वो जैसे चाहे तबलीग करे, जब तक कि वो कानून को वायलेट नहीं करता, किसी को मारता नहीं है, यानी किसी को मारता नहीं है, कोई वो असला नहीं उठाता, उस वक्त तक आप अपनी मर्जी, आपके ख्यालात जितने भी बुरे हों, जितने भी अच्छे हों, मजहब के लिए हो, मजहब के खिलाफ हो, इस्लाम के सपोर्ट में इस्लाम के खिलाफ हो, कुरान के खिलाफ हो, कुरान के साथ, कोई आपको मना नहीं करता यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे सबको प्रोटेक्शन हासिल है। और अगर कोई आपके इस वजह से कि आप अपनी आज़ादी, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, कोई आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर दे, कोई आपको थ्रेट कर दे, तो ये जुर्म है, यहाँ पर जुर्म है, उसको सख्त सजा होती है ऐसे अफराद को। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यहाँ पर देखें, कानूनी तौर पर यहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन हासिल है। ये सिर्फ मुझे नहीं है, यानी सबके लिए है, ये हर शख्स के लिए जो अमेरिका आते हैं। यहाँ पे अमेरिका में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो वहाबी हैं, सारा दिन उनका काम ही है शियों की तकफीर, सुबह से शाम तक उनके टीवी चैनल से इंटरव्यू देते हैं इंग्लिश वगैरह में, मुख्तलिफ जबानों में, या बहुत सारे चैनल्स हैं कि ईरान के उलायत फ़क़ी के यहाँ पे प्रचार करते हैं अमेरिका में बैठ के सुबह से शाम तक। इनके मसाजिद में इमाम बारगाहों में जाए, ख़ामेनी की तस्वीर है, सुबह से शाम, अभी रईसी के लिए वो मजलिस रखेंगे, ठीक है ना। ये एक आम सी चीज़ है यहाँ पर, ये कोई अजीब चीज़ नहीं है। आप देखें, पाकिस्तान के माहौल में रहते हैं, आप समझते हैं कि वहाँ पे कोई चीज़ होगी, अमेरिका में ये आम चीज़ है हमारे यहाँ। जी सर।